یہ سو رہا ہے. جی جی السلام علیکم. علیکم السلام. جاگ جاؤ بھائی. ویک اپ. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ اللہ کی؟ تعالیٰ کا احسان ہے جی. اچھا وہ آپ سے نا کچھ دن تو نہیں، کچھ سال پہلے، میرے خیال سے 2 سال پہلے بات تھی فدق کے حوالے سے. تو ایک بات ذرا تھی کنفیوژن، میں وہ ذرا آپ سے شیئر کر دوں جی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ حشر میں جو اللہ پاک نے وہ حصے کیے ہوئے ما افاء اللہ علی رسول ہی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کے حصے ہیں جو جنگ سے آتے ہیں. اہل سنت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ حصے ہیں جو بنا جنگ کے آتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مال غنیمت میں ہوتے تو ہیں اس بھائی کے ہوتے دو ہیں 5 آیتیں ہیں حصے. نا، دو آیتیں وہاں پہ. نہیں ایک ہے نہیں آیا، ہے سن لیں یہ آیا جنگ کے متعلق ہے، ایک آیا بغیر جنگ کے ہے نا. میری بات تو سن لیں سر، سمجھ گیا میں آپ کی بات. یہی بات تو پچھلی بار آپ نے بتائی تھی. میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ سے آتی ہے اس میں حصے کتنے ہوتے ہیں، پہلے مجھے آپ یہ بتائیں. 5 حصے ہوتے ہیں نا؟ اس میں 5 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا جیسے کہ 5 حصے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیت آپ پوری پڑھیں، 7ویں اور 8ویں پڑھیں، اور مجھے بتائیں کہ یہ 5 حصے ہیں یا 8 حصے ہیں. اس سے فدق پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نا. فدق جنگ سے نہیں آیا تھا. فدق کے تو معاملے مجھے میں ہی اس سے بتائیں فرق نہیں پڑتا بھائی. 5 حصے ہیں یا 8 حصے، 5 حصے ہیں. لیکن آپ کہہ دو کہ بھائی وہ 8 حصے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق فإن للہ خمسہ. دیکھیں 5 حصے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں 5 حصے؟ اس میں 5واں، کیونکہ وہ اور اعلیٰ آیت ہے، فإن للہ خمسہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین. تو وہ دوسری آیت ہے، وہ یہ آیت نہیں ہے. لیکن فدق کے معاملے میں یہ لاگو نہیں ہوتا کیونکہ فدق جنگ سے نہیں آیا تھا نا ہاتھ میں. فدق جو تھا سر وہ وہی بغیر جنگ کے ہاتھ تو آیا تھا، تو وہ وہی خالص وہی رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جی جی، تو سر وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ سے نہیں آیا. جو بنا جنگ سے آیا ہے وہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے کہ بنا جنگ کے جو مال ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا. یہ اہل سنت کہتی ہے کہ یہ آیت اس پر ہے. نہیں، یہ جو بغیر جنگ کے آئے گا وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوگا نا، بغیر جنگ کے جو آئے گا. نہیں آپ ایسا کریں نا علی صاحب، یہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ما افاء اللہ علی رسول ہی، اس سے اگلی والی آیت بھی پڑھیں نا. یہ کس کے بارے میں؟ چلیے آپ ہی بتا دیں. آپ کہتے ہیں مال فے کے اور 2 قسم بھائی ہیں دو کہ ایک ایک بھائی جنگ سے. دیکھیں، جو آیا جنگ، دیکھیں جو مال غنیمت جنگ میں ہاتھ آ جاتی ہے نا، وہ تو فدق پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. اس کو تو چھوڑیں، ٹھیک ہے. فدق پہ جنگ ہی نہیں ہوا. جو اس سے جو آیا نمبر 6 ہے کہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ میں آیا ہے وہ یہ ہے. آیا نمبر 6 صرف لاگو ہوگی فدق پہ. وما افا، وہ آپ پہلے بھی آئے تھے نا، وہ آپ نے بہت سب کو ادھر بے وقوف نہیں بنایا نہیں تھا وہ نا، آیت یاد ہے؟ ہاں وہ یاد ہے آپ کو؟ بے وقوفی کی بات نہیں ہے، ہاں بے نہیں، وقوفی کی آپ بات نہیں اب مجھے یاد آتا ہے. اس نے ادھر آیا تھا اور میں ان سے کوئی سوال کر رہا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ ایک عجیب غریب، وہ سب بہت وہ مزاحیہ بن گیا تھا نا. اچھا وہ آیا یہ ہے بھائی، دیکھو. ہاں آپ ساتھ ہیں مجھے پتہ ہے. دیکھو وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اور آپ لوگوں نے اس پر گھوڑوں کے ساتھ اور سواروں کے ساتھ کوئی حملہ ہی نہیں کیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ مسلط کیا، یعنی پیغمبر کا حق ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سمجھ میں نا؟ تو یہ آیا فرما رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ آ جاتا ہے وہ خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. اس میں دیکھو اس کا ترجمہ کس طرح کیا ہے قرآن کریم میں، یہ ملاحظہ کریں، میں دکھا دیتا ہوں اس کا ترجمہ. آپ کے مولوی صاحب نے، فتح جالندری صاحب نے، اور اے مسلمانوں، کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو، بغیر جنگ کے دلوایا، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے. یہ عربی میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ عربی میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں اس میں؟ وہ مجھے الفاظ بتائیں. ہاں فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. تو آپ لوگوں نے اس پہ کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، کیونکہ حق کیسے بنتا ہے؟ سن لو نا بھائی، پلیز سن لو، سوال کیا ہے نا، سن لو. آپ لوگوں نے اس پہ کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی زحمت ہی نہیں کیے، تو آپ لوگ نہیں کہنا کہ ہمارا حق بنتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پہ چاہے مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول پہ اس پہ کوئی، اس مال میں کوئی تقسیم نہیں ہوگا، رسول اس پہ مسلط ہو گئے. دیکھیں میں اس کے علاوہ کنز الایمان جو ہے، اس کا جو ہے ان کا اعلیٰ حضرت جو ہے نا بریلویوں کا، اس میں نے بھی یہی لکھا ہے
وما افاء اللہ علی رسول من خیل ولا رکاب. اگلے صفحے میں ملاحظہ کریں، اگلے صفحے کے فوق میں اب ایک منٹ، یہ میں اپنے دشمنوں میں سے یہ مراد یہ بنی نذیر ہیں جو غنیمتیں حاصل ہوئے ہیں اس کے لیے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مسلط کر دیا. تو یہ مال حضور کے مرضی پر ہیں، جہاں چاہیں خرچ کریں، ان کی اپنی مرضی ہے جہاں چاہیں خرچ، لیکن ان کے یعنی ان کی اصل یہ ہے کہ ان کا ملک تلق ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ملک خالص ہے، ملک ان کا اپنا ذاتی بن جاتا ہے وہ، کہ جس طرح وہ چاہیں خرچ کریں. اور میں دوسرے آپ کو تفاسیر دکھاؤں، جامع البیان میں بھی وہ دیکھ لی تھی میں نے خاموش. پچھلی بار. میرا سوال سوال آپ کا کیا بتاؤ؟ میرا سوال یہ تھا، ہاں میرا سوال پہلے سنتے لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو اگلی والی آیت ہے اس کا اس بات کس پر آتا ہے؟ اور بھائی اگلی والی آیت کا فدق سے تعلق نہیں ہے. اگلی والی آیت وہ اس کے بس چھوڑ بھائی، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوشش ہی نہ کریں، معاف کریے بھائی، ختم. اگلی والی آیت وہ مسمال کے لیے بھائی، وہ جو جنگ کے ذریعے ہاتھ میں آتی ہے نا اس کے لیے ہے اگلی والی آیت. اس کو کیوں کوٹ کر رہے ہو فدق کے لیے؟ ہاں نہیں، میری بات سنیے نا، میری بات سنیے. کہاں لکھا ہے؟ میری بات سنیے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ آیتیں جو جنگ سے آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو جنگ سے آتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے الگ حصے سورہ انفال میں کیے ہوئے ہیں، نہیں کیے ہوئے؟ تو جو جنگ سے آتی ہاتھ میں آتی ہے وہ دیکھو، ہاں کی ہوئی، تو پھر کیا مطلب کیا؟ ایک منٹ، ٹھیک ہے، مجھے پڑھنے دے پوری، مجھے پڑھنے دے پوری، ٹھیک ہے پڑھوں، ٹھیک ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری وللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے، یہاں پر تو ہو گئے 4-5 حصے، ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. جو سیمی آتے ہیں یہ سورہ انفال میں جو مال غنیمت میں آتا ہے جنگ سے. اب سن لیجیے گا، اب مجھے یہ بتائیں للفقراء المہاجرین اخرجوا، ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی. اب سن لیں وہ مال جنگ کے لیے. بھائی تم کیوں نہیں سمجھتے؟ دو آیتیں ہیں، ایک فائی جنگ میں سے ہے، ایک فائی بغیر جنگ کا ہے نا. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی؟ جو بغیر جنگ کا ہے قرآن کہہ رہا ہے، جو بغیر جنگ کا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک تلق ہے. ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے جامع البیان، شاپ دار الفکر. آپ کو آپ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو کیا پتہ چلے نا. دو آیتیں، ایک جنگ کے لیے ایک بغیر جنگ کے لیے. میرے بھائی بغیر جنگ والے کو تم جنگ والے میں اطلاق نہ کرو. جو بغیر جنگ کے ہے ملاحظہ، خاموش 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 ملاحظہ کرو. یہ دیکھو قتادہ کا قول ہے، ایما قریۃ اعطت اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فہی للہ ورسولہ. جو یہ دو آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو قریہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں تو وہ اللہ اور رسول کے لیے خالص ہیں. وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ أَنْوَةً فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ. جو مسلمان جنگ کے ذریعے فتح کریں تو اس کا خمس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، اور چوتھا حصہ وَمَا بَقِيَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وہ بقیہ غنیمت ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ دو آیتیں مختلف آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں ہے. ایک مال غنیمت کے لیے ہے جو جنگ کے ذریعے بدست آتی ہے، ایک وہ مال غنیمت ہے بغیر جنگ کے وہ مصالحہ کے طور پہ ہاتھ میں آتی ہے. اوکے میرے بھائی، اب آپ کو یہ تو باتیں اردو تو سمجھ آتی نہیں ہے. ہاں نہیں آپ کے جواب وہی ہے، نہیں ہے نا. نہیں سر میری بات سنیے ابھی ٹھیک ہے. نہیں بات یہ ہے کہ آپ نے نا پچھلی بار جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو جب میں یہ آپ کے جو آرگیومنٹ تھے نا آپ جو ہے نا کسی اور کو جا کے کسی اپنے عالم کو لے کے نا وہ اس آیات پہ مجھ سے گفتگو کریں. کسی اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ اس کو میں توضیح دے دوں، کیونکہ پچھلے بھی آپ کے ساتھ یہی ہوا تھا نا، آپ کو 100 مرتبہ سمجھایا تب پھر بھی آپ وہ سب کے لیے آپ جوک بن گئے.